ایک اور اہم معاملے کا ذکر حجاب کروں گی کوئی نہیں روک سکتا، بھارت کی مسلمان طالبہ ڈٹ گئی۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں انتہا پسند ہجوم کے سامنے ایک نہتی لڑکی کا نعرہ تکبیر پوری دنیا نے سنا۔ سنیے کہ وہ نہتی لڑکی اور اتنا سارا ہجوم، اور وہاں پر اس نے کس طرح سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مفتی زبیر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ مفتی صاحب، اس لڑکی کے شیرنی جیسے جذبے نے سورہ یاسین کے اس اللہ والے کی یاد دلا دی ہے جس نے بھرے مجمع میں کلمہ حق بلند کیا تھا، اس کے اللہ اکبر کی کیا ہی قیمت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس نہتی حجابی لڑکی نے جو نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، میں اس کے جواب میں آپ کے چینل پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے جواب میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ عالم اسلام اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہے، یہ ہماری بہن ہے، اور ہم اس بہن کے اس نعرے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عالمی دنیا دیکھ لے انسانی حقوق کی جس طرح بدترین پامالی ہندوستان کے اندر ہندو توا مودی سرکار مسلسل کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ ایک نیا چہرہ سامنے آیا ہے، یہ ایک مسلمان عورت کے چہرے سے حجاب ہٹانے اتارنے کی کوشش نہیں، بلکہ وہاں کے سیکولر چہرے سے نقاب اٹھا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اب آ رہی ہے دنیا صحافت کے غیر ملکی یورپی اداروں اور اخباروں کی رپورٹیں بھی کہ ہندوستان، انڈیا، بھارت نہ صرف یہ کہ اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک ہے، بلکہ انتہائی سنگین خطرناک ملک ثابت ہو چکا ہے۔ ہندو توا سرکار، مودی کی سرکار ظالم سرکار ہے، اور نہتی لڑکی پر بھی وہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ آس پاس انتہا پسند ہجوم کم تر لوگوں کا ہجوم ہے، بے شرم لوگ ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں، ہلکے لوگ ہیں، بے حیا لوگ ہیں۔ بالکل مفتی صاحب درست کہہ رہے ہیں آپ۔ بھارت میں مسلمانوں پر یہ عجب وقت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو علماء ہند ہیں ان کو اس طرح کے معاملات میں کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ ہمارے ہند کو کھڑا ہونا چاہیے، مسلمانان ہند کو بالکل اسی طرح سے کھڑا ہو جانا چاہیے جس طریقے سے پوری دنیا کے عالم اسلام کے تمام مسلمان، عرب و عجم کے مسلمان فرحان سیسی گستاخی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ناروے کی گستاخی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ڈنمارک کے گستاخی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ میں ہندوستان کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہندو توا کی مودی ظالم سرکار کے آگے اس طریقے سے سرنڈر ہوتے جائیں گے تو کل کو ان کا اسلام خطرے میں ہوگا۔ مسجد، داڑھی، پگڑی، پردہ، مینار، شاعر اسلام خطرے میں ہوں گے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ میں دارالعلوم دیوبند کے تمام علماء کو اور بریلوی مکتبہ فکر، اہل حدیث مکتبہ، تمام مکاتب فکر کے تمام ہندوستانی مسلمانوں سے کہتا ہوں اپنی ظالم سرکار حکومت کے خلاف کھڑے ہوں، اور صرف ہندوستان کے مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر، امریکہ میں بسنے والے مسلمان، برطانیہ میں بسنے والے مسلمان، عرب کے مسلمان، انڈونیشیا کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، ملائیشیا کے مسلمان، افریقہ کے مسلمان، ان سب کو کھڑا ہونا چاہیے اور اس ہندو توا مودی ظالم سرکار کا چہرہ ساری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے۔ کوئی سیکولر ملک نہیں، انسانی حقوق کی بالکل مفتی صاحب، جس خاموشی کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں جو انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں، جو بین الاقوامی ادارے ہیں جو اس طرح کی باتوں پر بہت زیادہ واویلا کرتے ہیں، کشمیر کی بات کی جائے یا بھارت میں اس طرح کے رویے کی بات کی جائے، یہاں پر خاموشی کیوں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے مادہ پرستی، دنیا کی چکا چوند اور پھر مالی مفادات۔ اس سلسلے میں میں دونوں ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ درخواست اگر کر سکتا ہوں تو عرب ممالک سے، خدارا وہ ہندوستان سے اپنے تعلقات پر نظر ثانی کریں، اللہ کا واسطہ ہے وہ تعلقات پر نظر ثانی کریں۔ آج مسلمانوں کی بیٹیوں، مسلمانوں کی بہنوں کے چہرے سے اس طریقے سے نقاب اتارے جا رہے ہیں،
हुल्लड़बाजी की जाती है, आवाजें कसे जाते हैं। हम कई मनाजिर वीडियो के अंदर देख चुके हैं, एक बेचारा मुसलमान होता है, चारों तरफ ये गुंडे होते हैं और वो उसको पाइपों से मारते हैं, डंडों से मारते हैं, सरिये से मारते हैं, यहाँ तक कि कत्ल कर देते हैं। इससे ज्यादा इंसानी हुकूक की और बदतरीन पामाली क्या होगी? कश्मीर से लेकर बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इससे ज्यादा बढ़कर इंसानी हुकूक की पामाली क्या होगी।